السلام علیکم دوستو، میں ہوں شعیب احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ڈسکوری۔ آج کا دن خاص ہے کیونکہ ہم جا رہے ہیں لاہور۔ جی ہاں، وہی لاہور جسے پاکستان کا دل بھی کہا جاتا ہے، جہاں زندگی کبھی نہیں رکتی۔ آج ہمارا سفر انفارمیٹیو بھی ہوگا اور مزیدار، کیونکہ راستے میں آنے والے شہروں، دلچسپ جگہوں اور ہمارے سفر کے دوران ہونے والے تجربات کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جی، سفر پر نکلنے سے پہلے میں نے 2 نفل ادا کیے تاکہ اللہ پاک ہمارے سفر کو آسان اور برکت والا بنائے، کیونکہ جب بھی ہم کوئی بڑا کام کرتے ہیں یا لمبے سفر پر نکلتے ہیں تو دعا مانگنا اور اللہ کو یاد کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ نفل ادا کرنے کے بعد جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلا تو باہر کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ ہلکی بارش ہو رہی تھی اور موسم کا ایک الگ ہی لطف تھا۔ دوستو، اس سفر میں میرا بیٹا محمد بھی میرے ساتھ جا رہا ہے۔ جیب سے چابی نکالی، گاڑی کا لاک کھولا اور جیسے ہی دروازہ کھولا اندر سے وہ مخصوص گاڑی والی خوشبو آئی جو سفر کے آغاز کی ایک پہچان ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تو ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما، ہمارے اس سفر کو بہترین فرما، ہر قسم کے دکھ، پریشانی، تکلیف سے ہماری حفاظت فرما اور ہماری مشکلات کو آسان کر دے۔ شکریہ۔ دعا مانگنے کے بعد دل کو ایک خاص سکون ملا، جیسے اللہ کی حفاظت ہمارے ساتھ ہو۔ اب سفر کا آغاز ہو چکا تھا۔ سفر کی دعا پڑھنے کے بعد میں نے کیمرہ سڑک کی طرف کیا اور بس یوں سمجھے کہ لاہور کی طرف ہمارا سفر باضابطہ طور پر شروع ہو چکا تھا۔ موسم خوشگوار تھا، سڑک پر ہلکی چمک تھی اور ہم ایک خوبصورت سفر کے آغاز میں تھے۔ ہم نے پہلا اسٹاپ ہرون آباد میں کیا کیونکہ یہاں پر عمیر بھائی کی موبائل شاپ ہے، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ لاہور جانا تھا تو میں نے یہاں تھوڑی دیر رک کر انہیں پک کیا۔ عمیر بھائی ہمارے ساتھ تھے اور یہ سفر اب مزید دلچسپ ہونے والا تھا۔ دوستو، ہم ہرون آباد پہنچ گئے ہیں اور عمیر بھائی کا انتظار کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ میرا بیٹا محمد بھی تھا جو تھوڑا سا تھکا ہوا لگ رہا تھا مگر پھر بھی بڑے شوق سے میرے ساتھ بیٹھا تھا۔ عمیر بھائی کو پک کرنے کے بعد ہم نے سفر دوبارہ شروع کیا۔ عمیر بھائی کے ساتھ ان کا بیٹا اکراش اور ان کا دکان ملازم نعمان بھی تھا۔ ہرون آباد سے نکلتے ہی بائیکو کمپنی کے پیٹرول پمپ پر گاڑی روکی، پیٹرول کی ٹینکی فل کروائی تاکہ راستے میں کوئی پریشانی نہ ہو، تھوڑا ریلیکس کیا اور سفر کے لیے خود کو تیار کیا۔ پیٹرول بھروانے کے بعد ہم نے گاڑی دوبارہ سڑک پر ڈال دی اور سفر پوری رفتار سے آگے بڑھنے لگا۔ سب سے پہلے ہم نے بہاول نگر کے موہل چوک کو کراس کیا جو شہر کا ایک اہم پوائنٹ ہے۔ وہاں سے نکلے تو بھوکا پتن کا ٹول پلازا آ گیا، یہاں معمول کے مطابق ٹول پلازا دیا اور آگے روانہ ہو گئے۔ دوستو، سفر بہت اچھا گزر رہا تھا، بہت اچھی فیلنگ آ رہی تھی۔ اچانک گاڑی میں جھٹکا محسوس ہوا۔ بھائی نے فوراً گاڑی سڑک کے کنارے پر روکی، اتر کر دیکھا تو آگے والا ٹائر پنکچر ہو چکا تھا۔ کیونکہ قریب ہی پیٹرول پمپ تھا اس لیے گاڑی احتیاط سے آہستہ آہستہ وہاں پر لے گئے۔ جیسے ہی پمپ پر پہنچے فجر کا وقت ہو چکا تھا تو پہلے مسجد میں جا کر نماز ادا کی، واپس آ کر ٹائر چینج کرنے لگے، پنکچر شدہ ٹائر نکالا اور سپیئر ٹائر لگا دیا۔ کچھ دیر بعد گاڑی دوبارہ سفر کے لیے تیار تھی، سب کچھ چیک کیا، پھر ہم نے اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیا۔ بس جی، یہ ہوتا ہے لمبے سفر میں، جب سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے تب ہی کوئی نہ کوئی سرپرائز مل جاتا ہے۔ خیر، پریشانی کی بات نہیں تھی، یہ بھی ایک تجربہ تھا۔ اب سب کچھ ٹھیک تھا، گاڑی بھی تیار، ہم بھی تیار اور اب ہمارا لاہور کا سفر دوبارہ شروع ہو گیا۔ اور کچھ ہی دیر بعد ہم آرا والا شہر پہنچ گئے۔ شہر کی طرف بڑھتے ہی راستے کے مناظر ریکارڈ کر لی۔ صبح کا وقت تھا، سڑکوں پر ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ شہر ابھی پوری طرح جاگا نہیں تھا، زیادہ تر دکانیں بند تھیں، صرف چند ایک جگہوں پر زندگی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ عارف والا شہر کراس کرنے کے بعد ہم سیدھا ساہیوال روڈ پر چڑھ گئے۔ جیسے ہی ہم مین ہائی وے پر آئے سڑک پہلے سے زیادہ کشادہ اور ہموار محسوس ہوئی۔ صبح کا وقت تھا، ہلکی ہلکی خنکی ابھی موجود تھی اور سڑک پر ٹریفک بھی نسبتاً کم تھا۔ ساہیوال روڈ پر ہمارا سفر جاری تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم ساہیوال کے بائی پاس پر پہنچ گئے جہاں میکڈونلڈ کی ایک برانچ موجود تھی۔ اس کے ساتھ ہی ٹوٹل کمپنی کا ایک بڑا پیٹرول پمپ تھا جہاں ایک ٹائر شاپ بھی نظر آئی۔ کیونکہ ہمارا پہلے والا پنکچر شدہ ٹائر ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا تھا اس لیے ہم نے گاڑی وہیں پارک کی اور ٹائر مکینک کے پاس لے گئے۔ مکینک سے کہا کہ ٹائر کو اچھی طرح چیک کرے اور جہاں سے ہوا لیک ہو رہی ہے اس کا پنکچر لگا دے۔ میں نے اسی دوران کچھ ویڈیو شارٹس لیے تاکہ یہ لمحہ بھی ویلاگ میں شامل ہو سکے۔ پنکچر والے کو ٹائر دیا تو اس نے پہلے مشین کے ذریعے اسے کھولا اور غور سے معائنہ کیا کہ کہاں سے ہوا لیک ہو رہی ہے۔ کچھ دیر دیکھنے کے بعد اس نے نشان لگا کر ٹائر کی صفائی کی اور مخصوص آلات کی مدد سے پنکچر لگا دی۔ جب تک مکینک پنکچر لگا رہا تھا ہم نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ساہیوال بائی پاس کے ارد گرد کے مناظر کو دیکھا اور کچھ دیر آرام بھی کیا۔ پنکچر لگانے کے بعد اس نے دوبارہ ٹائر میں ہوا بھری اور تسلی سے چیک کیا کہ کہیں اور سے تو لیکیج نہیں ہو رہی۔ جب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو اس نے ٹائر ہمیں واپس دے دیا۔ ہم نے ٹائر گاڑی میں رکھا اور ادائیگی کی۔ پنکچر لگوانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ پیٹرول پمپ پر ایک کار سروس اسٹیشن بھی موجود تھا جہاں گاڑیوں کی دھلائی کی جا رہی تھی۔ چونکہ راستے میں بارش ہو چکی تھی اور گاڑی کیچڑ اور مٹی سے کافی گندی ہو گئی تھی اس لیے ہم نے گاڑی وہاں سروس کے لیے لگوا دی۔ السلام علیکم، کیا نام ہے آپ کا بھائی؟ صابر بھائی، تھوڑا کی نام ہے بھائی؟ محمد کاشف۔ کیڑا علاقہ ہے جی؟ ساہیوال بائی پاس۔
یہ ناظرین دیکھ لیں محمد صابر اور کاشف بھیا جی یہاں پر، تو بہت اچھا ان کا اخلاق ہے اور ہمارے ساتھ بہت اچھے طریقے سے جی پیش آ رہے ہیں جی. ان سے ہم اپنی گاڑی واش کروا رہے ہیں جی. آخر میں گاڑی کو خشک کیا گیا. گاڑی دھلنے کے بعد ایک بار پھر نئی جیسی لگ رہی تھی. سروس مکمل ہونے کے بعد ہم نے گاڑی سٹارٹ کی اور دوبارہ اپنا سفر پر روانہ ہو گئے. سفر جاری تھا. ہم اوکاڑا کے ٹول پلازا پر پہنچ گئے. ٹول پلازا پر موجود عملے نے ہم سے ٹول ٹیکس وصول کیا اور ہم نے رسید لے کر آگے سفر شروع کر دیا. یہ دیکھیں ہم اوکاڑا ٹول پلازا کراس کر چکے ہیں اور اب لاہور کے قریب پہنچ رہے ہیں. یہ سامنے سائن بورڈ پر درج ہے کہ لاہور 136 کلومیٹر دور ہے. تو جی آہستہ آہستہ ہم منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ جو راستے میں نظارے ہیں خاص طور پر صبح کے وقت بہت ہی شاندار لگ رہے ہیں. آپ بھی انجوائے کریں. اوکاڑا کو پیچھے چھوڑتے ہی ہم نے لاہور کی جانب سفر جاری رکھا. راستے میں کبھی کھیتوں کی ہریالی، کبھی دوڑتی گاڑیاں اور کبھی دور کہیں چائے کی ہوٹل دکھائی دیے. ہم نے سفر کے چند خوبصورت مناظر کیمرے میں قید کیے تاکہ آپ بھی اس سفر کا حصہ بن سکیں. سڑک کبھی سیدھی کبھی ہلکی سی گھماؤ دار، لیکن ہماری منزل ایک ہی، لاہور. راستے میں ہم نے ہر لمحے کو انجوائے کیا کیونکہ سفر صرف منزل تک پہنچنے کا نام نہیں بلکہ راستے میں جو یادیں بنتی ہیں وہی اصل کہانی ہوتی ہے. جیسے جیسے ہم لاہور کی طرف بڑھ رہے تھے راستے میں ایک مشہور نشان نظر آیا، برگر پینٹ کی فیکٹری. جی ہاں، وہی برگر جو کھانے والا نہیں بلکہ دیواروں پر رنگ بکھیرنے والا. یہ فیکٹری اپنے شاندار پینٹس کے لیے جانی جاتی ہے اور ہم نے بھی موقع غنیمت جانا اور اس کا ایک شاٹ لے لیا کیونکہ بھائی یہ وہ جگہ ہے جہاں دیواروں کے خواب رنگین ہوتے ہیں. جی تو ناظرین ہمارا سفر اب لاہور کے قریب پہنچ چکا ہے. جیسے ہی ہم اسلام آباد موٹر وے پر چڑھائی کی راستہ اور بھی ہموار اور وسیع ہو گیا. سفر مزید آرام دہ محسوس ہونے لگا. آگے ہمیں ایک سائن بورڈ نظر آیا جس پر لکھا تھا نیو میٹرو سٹی لاہور 0 کلومیٹر. اس کا مطلب تھا کہ لاہور اب بالکل ہمارے قریب ہے. ہم نے یہاں سے تھوڑا مزید سفر کیا اور پھر وہ پوائنٹ آیا جہاں سڑک اندرون لاہور کی طرف مڑ رہی تھی. بس ہم نے بھی اپنی گاڑی اسی سمت موڑ دی اور لاہور کی رونقوں کی طرف بڑھنے لگے. اب ہم لاہور میں انٹری کے لیے مکمل تیار تھے. ایسے ہی ہم لاہور کی طرف مڑے تو سڑک کے دونوں طرف خوبصورت درختوں کی قطاریں نظر آئیں. خاص طور پر دائیں جانب جہاں ہم نے کیمرہ فوکس کیا درخت ایک ترتیب میں کٹے ہوئے تھے جو دیکھنے میں بہت دلکش لگ رہے تھے. یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم کسی قدرتی سرنگ سے گزر رہے ہوں. یہ سبزہ اور ترتیب شدہ درخت راستے کو نہ صرف خوبصورت بنا رہے تھے بلکہ سفر کو بھی خوشگوار بنا رہے تھے. دوستو اگر آپ نے کبھی اس راستے پر سفر نہیں کیا تو یقین کریں یہ مناظر آپ کو ضرور پسند آئیں گے. جیسے ہی ہم لاہور شہر میں داخل ہوئے تو ایک الگ ہی ماحول محسوس ہوا. بڑی بڑی سڑکیں، ہر طرف رونق اور مصروف ترین ٹریفک. ہمارا سفر اب بھی جاری تھا مگر سب سے پہلے ہمارا پلان تھا کہ ہم اپنی گاڑی کے ٹائر چینج کروائیں. ہم نے لاہور میں داخل ہوتے ہی سیدھا رخ کیا نیلا گنبد کی طرف جہاں مشہور ٹائر مارکیٹ ہے. یہ جگہ گاڑیوں کے سپیئر پارٹس اور خاص طور پر ٹائروں کے لیے کافی مشہور ہے. جیسے ہی ہم وہاں پہنچے ایک دکان پر رکے اور ٹائروں کے ریٹ معلوم کیے. دکاندار سے کافی گفتگو ہوئی اور آخرکار ایک مناسب ریٹ پر بات طے پا گئی. پھر ہم نے اپنی گاڑی کی پرانے ٹائر اتروائے اور نئے ٹائر لگوانے کا کام شروع ہوا. میں نے پورا پروسیس کیمرے میں ریکارڈ کیا تاکہ آپ سب بھی دیکھ سکیں کہ کیسے ایک پروفیشنل انداز میں ٹائر چینج کیے جاتے ہیں. یہ جی ہم داخل ہو رہے ہیں دکان کے اندر. یہاں ہر طرف مختلف کمپنیوں کے نئے اور پرانے ٹائرز رکھے ہوئے ہیں. اپنی دکان کا نام کیجیے. حنیف سنز روڈ نیلا گنبد حنیف سنز. یہ دیکھیں دوستو یہاں پر جدید مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے. پہلے پرانے ٹائر کو کھولا جا رہا ہے اور پھر نیا ٹائر مشین میں فٹ کیا جا رہا ہے. یہ کام کافی مہارت اور دھیان کا متقاضی ہوتا ہے تاکہ گاڑی کی پرفارمنس متاثر نہ ہو. سب سے پہلے پرانے ٹائر کو مشین کے ذریعے الگ کیا جاتا ہے. پھر نیا ٹائر لگانے کے بعد اس کی الائنمنٹ چیک کی جاتی ہے تاکہ گاڑی کا بیلنس ٹھیک رہے. یہ لڑکا سب سے پہلے ٹائر کو مشین میں فٹ کر رہا ہے. یہ مشین خاص طور پر ٹائر کا وزن اور بیلنس چیک کرنے کے لیے بنی ہوتی ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ ٹائر میں کہیں وزن زیادہ یا کم تو نہیں. جیسے ہی مشین آن کی گئی یہ ٹائر کو گھما کر اس کا بیلنس چیک کر رہی ہے. اسکرین پر ایک ریڈنگ آ رہی ہے جو بتاتی ہے کہ کہاں پر وزن زیادہ ہے اور کہاں کم. مشین نے جہاں وزن زیادہ یا کم دکھایا وہاں پر یہ بھائی چھوٹے چھوٹے ویٹ لگا رہے ہیں. یہ ویٹ ٹائر کو وزن کو برابر کرتے ہیں تاکہ گاڑی چلنے میں ہموار رہے اور کوئی وائبریشن نہ آئے. یہ دیکھیں اب یہ ٹائر لے کر واپس گاڑی کی طرف جا رہے ہیں. بیلنسنگ کے بعد اب اس کی فٹنگ کا مرحلہ شروع ہوگا جو گاڑی کی ہموار ڈرائیو کے لیے بہت ضروری ہے. یہاں پر ہمارے ٹائر گاڑی کے ویل ہب پر فٹ کیے جا رہے ہیں. سب سے پہلے اسے درست پوزیشن میں رکھا جاتا ہے تاکہ بلٹس آسانی سے فٹ ہو. پہلے بلٹس کو ہاتھ سے فٹ کیا جاتا ہے پھر ایک خاص رینچ یا مشین کی مدد سے ٹائٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ مضبوطی سے جم جائیں اور دوران ڈرائیونگ کوئی مسئلہ نہ ہو. اب تمام بلٹس کو ایک بار پھر چیک کیا جا رہا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے ٹائر صحیح طریقے سے فٹ ہو چکا ہے. یہ آخری چیک بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ دوران سفر کوئی پرابلم نہ ہو. اور یہ دیکھیں گاڑی کو جیک سے نیچے اتارا جا رہا ہے. اب سب کچھ مکمل ہو چکا ہے اور گاڑی چلانے کے لیے تیار ہے. ویل بیلنسنگ کے بعد ہم نے گاڑی سیدھی الائنمنٹ والی دکان پر لگائی.
क्योंकि अगर नई टायर के साथ अलाइनमेंट ना हो तो गाड़ी एक साइड को झुकने लगती है और सस्पेंशन पर भी असर पड़ता है। जैसे ही हम अलाइनमेंट की दुकान पर पहुंचे तो सबसे पहले गाड़ी को हाइड्रोलिक स्टैंड पर उठाया गया ताकि टायर्स की पोजीशन सही तरह चेक की जा सके। इसके बाद माहिर मैकेनिक ने जदीद डिजिटल अलाइनमेंट मशीन के सेंसर गाड़ी के टायरों पर लगाए जो ये डाटा दे रहे थे कि गाड़ी के टायर सही एंगल पर हैं या नहीं। ये देखें, इस वक्त वो मशीन के जरिए हर टायर की पोजीशन को एडजस्ट कर रहे हैं ताकि गाड़ी एकदम बैलेंस हो और सफर के दौरान किसी एक साइड को ना खींचे। स्क्रीन पर सारा डाटा नजर आ रहा है और मैकेनिक इसी हिसाब से एडजस्ट कर रहा है। अब जैसे जैसे अलाइनमेंट मुकम्मल हो रही है मैं इस सारे प्रोसेस की वीडियो भी बना रहा हूँ ताकि आप लोग भी देख सके कि गाड़ी की परफॉर्मेंस बेहतर बनाने के लिए ये काम किस हद तक जरूरी होता है। जी दोस्तों, अलाइनमेंट मुकम्मल करवाने के बाद हमने गाड़ी सीधा हाल रोड की तरफ मोड़ ली। जैसे ही हम हाल रोड के करीब पहुंचे तो सबसे पहले हमें पैनोरामा शॉपिंग सेंटर गए क्योंकि यहाँ पार्किंग की अच्छी सहूलत मौजूद है। पैनोरामा की पार्किंग एरिया ग्राउंड फ्लोर पर है जहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क की ताकि मार्केट में आराम से घूम सके। ये देखें, ये है पैनोरामा सेंटर का पार्किंग एरिया। यहाँ गाड़ी पार्क करना काफी आसान है, खास तौर पर अगर आप लाहौर के रश वाले इलाकों में आ रहे हैं। अब हम बाहर निकल रहे हैं और पैदल सफर शुरू करते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर के मशहूर पैनोरामा शॉपिंग सेंटर में। अगर आप लाहौर में शॉपिंग के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ हर तरह की अशिया मिलती हैं, वो भी मुनासिब कीमत पर। पैनोरामा के फर्स्ट फ्लोर पर जहाँ ज्यादातर कपड़ों की दुकानें हैं, यहाँ आपको ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड कपड़े, मर्दाना, जनाना और बच्चों के मलबूसात, शलवार कमीज, जीन्स, कोट, जैकेट्स और मुख्तलिफ किस्म की फैशनेबल ड्रेसिंग मिलेगी। और दूसरी मंजिल पर आए तो यहाँ आपको घड़ियां, जूते और परफ्यूम्स की बड़ी वैरायटी मिलेगी। मशहूर ब्रांड्स के साथ साथ लोकल क्वालिटी की चीजें भी यहाँ दस्तयाब हैं। पैनोरामा सेंटर से निकलने के बाद हम हार रोड की तरफ जा रहे थे। जैसे ही हम हसन सेंटर पहुंचे तो सबसे पहले हमने बाहर के कुछ खूबसूरत मनाजर अपने कैमरे में कैद किए ताकि आपको भी यहाँ की झलक दिखा सकूं। दोस्तों, हसन सेंटर लाहौर के सबसे मशहूर कारोबारी मरकज हार रोड पर मौजूद है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है जहाँ हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, मोबाइल, लैपटॉप, सिक्योरिटी कैमरे और दूसरी जदीद टेक्नोलॉजी की चीजें बआसानी मिल जाती हैं। हसन सेंटर के सबसे ऊपर वाली मंजिल पर एक खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है एंड इसी वक्त जोहर की अजान हो चुकी थी तो हमने पहले अपनी नमाज अदा करने का फैसला किया। सुकून और खुशू के साथ जोहर की नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद हम नीचे फर्स्ट फ्लोर पर आ गए और सीधा हसन सेंटर के मेन गेट की तरफ बढ़े। गेट के बिल्कुल सामने एक मशहूर होटल है खान जी रेस्टोरेंट के नाम से। सफर की थकन और भूख दोनों महसूस हो रही थी तो हमने सोचा पहले कुछ खा लिया जाए। यहाँ का खाना काफी मशहूर है तो हमने मुख्तसर सा खाना खाया ताकि ताज़ा दम होकर आगे का काम कर सके। तो दोस्तों, यहाँ से हमारा असल मिशन शुरू होता है। अब तक का सफर तो बस एक आगाज था लेकिन असल काम अब होने जा रहा है। खाने के बाद मैं सीधा हसन सेंटर के मेन दरवाजे पर पहुंचा जहाँ बड़ी वाज़ेह अल्फाज में हसन सेंटर लिखा हुआ था। मैंने वहाँ का एक अच्छा शॉट लिया ताकि आपको दिखा सकूं हम कहाँ पहुंचे हैं। इसके बाद मैं बगैर कोई वक्त जाया किए सीधा अंदर दाखिल हो गया। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ लाहौर की मशहूर तरीन इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट हसन सेंटर के अंदर जहाँ हर वो चीज मिलती है जो मोबाइल, लैपटॉप और दीगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के हवाले से आप सोच सकते हैं। हसन सेंटर हाल रोड लाहौर में वाक़ है जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में शुमार होता है। यहाँ रोजाना हजारों लोग खरीदारी के लिए आते हैं, चाहे वो दुकानदार हो या आम सार्फिन। जैसे ही हम हसन सेंटर में दाखिल होते हैं हमारे सामने दुकानों की एक लंबी कतार नजर आती है। यहाँ पर मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, एक्सेसरीज, मोबाइल रिपेयरिंग पार्ट्स, स्मार्ट वॉचेस, ब्लूटूथ स्पीकर, हैंड फ्री, चार्जर, पावर बैंक और दीगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बड़ी तादाद में दस्तयाब हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता सेंटर के अंदर घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि दुकानों में मुख्तलिफ इकसाम के मोबाइल एक्सेसरीज और पार्ट्स रखे गए हैं। कुछ दुकानों में सिर्फ मोबाइल एक्सेसरीज हैं जैसे पाउच, बैक कवर, स्क्रीन प्रोटेक्टर, टेम्पर्ड ग्लास और मोबाइल होल्डर्स। कुछ दुकानें ऐसी हैं जहां मोबाइल फोन और लैपटॉप्स की रिपेयरिंग के पार्ट्स भी दस्तयाब हैं। अगर आप एक दुकानदार हैं और होल सेल पर चीजें खरीदना चाहते हैं तो हसन सेंटर आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। यहाँ पर दुकानदार ज्यादा तादाद में माल खरीद कर अपनी दुकानों पर रीसेल कर सकते हैं। आमतौर पर होल सेल में खरीदारी करने के लिए आपको कम से कम 10 से 20 पीसेज लेने होते हैं, तब जाकर आपको अच्छा डिस्काउंट मिलता है। अगर आप एक आम सार्फ हैं और सिंगल परचेज करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा बार्गेनिंग करना होगा क्योंकि कुछ दुकानदार सिर्फ होल सेल में माल देते हैं। लेकिन अगर आप एक या दो मोबाइल एक्सेसरीज लेना चाहते हैं तो यहाँ कई दुकानें हैं जो आपको रिटेल पर भी चीजें दे देती हैं। हसन सेंटर में खरीदारी के लिए चंद अहम टिप्स आपको मैं देता हूँ। जैसे एक ही चीज मुख्तलिफ दुकानों में मुख्तलिफ कीमत पर मिल सकती है, इसलिए पहले 2-3 जगहों से कीमत पूछ लें। क्वालिटी चेक करें, हर चीज की ओरिजिनल और लोकल कॉपी मौजूद होती है, इसलिए अच्छी तरह तसल्ली करें कि आप क्या खरीद रहे हैं। यहाँ पर दुकानदार अक्सर कीमत ज्यादा बताते हैं, इसलिए आप अच्छे तरीके से बार्गेनिंग करें ताकि बेहतरीन कीमत पर चीज खरीद सकें। वारंटी चेक करें, अगर आप कोई बड़ी
چیز خرید رہے ہیں جیسے موبائل فون یا لیپ ٹاپ تو اس کی وارنٹی اور ریٹرن پالیسی کے بارے میں ضرور پوچھیں۔ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں حسن سینٹر ایک ہول سیل مارکیٹ ہے جہاں زیادہ تر دکاندار حضرات آتے ہیں تاکہ وہ بڑی مقدار میں مال خرید کر اپنی دکانوں پر ری سیل کر سکیں۔ چونکہ یہ ہول سیل مارکیٹ ہے اس لیے یہاں کے دکاندار زیادہ تر بلک میں چیزیں بیچنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر کوئی کسٹمر صرف ایک یا دو چیزیں خریدنا چاہے تو کئی دکاندار بغیر کسی وارنٹی کی قیمت زیادہ مانگتے ہیں یا زیرو مارجن یعنی بغیر کسی رعایت کے فروخت کرتے ہیں۔ حسن سینٹر کے زیادہ تر دکاندار صرف ہول سیل میں وارنٹی دیتے ہیں۔ اگر کوئی عام کسٹمر ایک موبائل پاؤچ، چارجر، ہینڈ فری یا کوئی اور گیجٹ خریدے تو زیادہ تر دکانوں پر اس پر وارنٹی نہیں ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی خریدی ہوئی چیز خراب نکلے تو اسے واپس یا تبدیل کرنا تقریباً ناممکن ہوگا۔ یہاں زیادہ تر دکاندار صرف ہول سیل گاہکوں کو وقت دیتے ہیں۔ اگر آپ ایک یا دو چیزیں خریدنے آئے ہیں تو بعض دکاندار آپ کی طرف توجہ نہیں دیتے یا کہتے ہیں کہ یہاں ہول سیل ہے، سنگل چیز لینے کا فائدہ نہیں۔ عام مارکیٹ میں جیسے ہم قیمت پر بات چیت کر سکتے ہیں، حسن سینٹر میں یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ دکاندار ہول سیل ریٹس کے مطابق ہی چلتے ہیں۔ اگر آپ زیادہ بارگیننگ کی کوشش کریں تو بعض اوقات دکاندار چیز بیچنے سے انکار بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ سنگل چیز خریدنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ ہال روڈ کے کسی ریٹیلر سے خریداری کریں جہاں پرچون گاہکوں کے لیے وارنٹی اور مناسب قیمت پر چیزیں مل سکیں۔ اگر آپ کو پھر بھی حسن سینٹر سے خریدنا ہو تو کسی جاننے والے دکاندار کے ذریعے خریداری کریں تاکہ آپ کو مناسب قیمت اور بہتر سروس مل سکے۔ ہمیشہ چیز کو چیک کر کے خریدیں کیونکہ زیادہ تر دکاندار چیز واپس یا تبدیل نہیں کرتے۔ اگر آپ کو زیادہ تعداد میں چیزیں خریدنی ہو تو کوشش کریں کہ آپ کسی ہول سیل ڈیلر سے بات کریں اور اچھی ڈیل کے لیے زیادہ مقدار میں مال خریدیں۔ ناظرین، حسن سینٹر ایک زبردست ہول سیل مارکیٹ ہے لیکن یہ عام پرچون خریداروں کے لیے زیادہ مناسب جگہ نہیں ہے۔ اگر آپ ریٹیل پرچیزنگ کر رہے ہیں تو آپ کو زیادہ قیمت، وارنٹی کی کمی اور دکانداروں کی عدم دلچسپی جیسے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ البتہ آپ ہول سیل میں چیزیں خریدنا چاہتے ہیں تو یہ مارکیٹ بہترین قیمتوں اور وسیع اقسام کی بدولت بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ تو دوستو اگر آپ دکاندار ہیں تو حسن سینٹر آپ کے لیے ایک بہترین جگہ ہے، لیکن اگر آپ ایک عام صارف ہیں تو خریداری سے پہلے یہ چیزیں ضرور ذہن میں رکھیں۔ تو دوستو حسن سینٹر میں الیکٹرانکس مارکیٹ کا وزٹ کرنے کے بعد ہم پہنچے ہیں ایل سی ڈی مارکیٹ جہاں مختلف برانڈز اور ورائٹیز کی ایل سی ڈیز ہول سیل میں دستیاب ہیں۔ یہاں آپ کو ہر سائز، ہر برانڈ اور ہر بجٹ کی ایل سی ڈیز، ایل ای ڈیز اور سمارٹ ٹی وی مل جاتے ہیں۔ جیسے ہی ہم مارکیٹ میں داخل ہوئے ہمیں ایک کے بعد ایک دکان نظر آئی جہاں ایل سی ڈی قطار میں سجی ہوئی تھی۔ یہاں پر زیادہ تر ہول سیل ڈیلرز بیٹھے ہیں جو بڑی مقدار میں ایل سی ڈیز فروخت کرتے ہیں۔ اگر کوئی دکاندار یہاں سے ایل سی ڈی خریدنا چاہے تو اسے اچھی قیمت میں ہول سیل ریٹ پر خریداری کرنے کا موقع ملتا ہے۔ دوستو اس مارکیٹ میں سیمسنگ، ایل جی، ٹی سی ایل، سونی اور چائنیز برانڈز کی ایل سی ڈیز ہول سیل میں دستیاب ہیں۔ یہاں پر بھی زیادہ تر دکاندار سنگل پرچیز کی بجائے بلک میں مال بیچنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور دوستو ایل سی ڈی کے پینلز، بورڈز، ریموٹ کنٹرولز اور دیگر سپیئر پارٹس بھی ہول سیل میں مل جاتے ہیں۔ دوستو اگر کسی کا بجٹ کم ہو تو چائنا ایل سی ڈیز بھی یہاں سے خریدی جا سکتی ہے جو مارکیٹ میں نسبتاً کم قیمت پر دستیاب ہوتی ہے۔ دوستو یہاں پر بھی کچھ خاص باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اکثر دکاندار سنگل پرچیز کی بجائے ہول سیل میں فروخت کرتے ہیں، اس لیے اگر آپ ایک ایل سی ڈی لینا چاہتے ہیں تو ریٹ تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے۔ وارنٹی کی شرط چیک کریں کیونکہ بعض ایل سی ڈی وارنٹی کے بغیر فروخت کی جاتی ہے۔ ایل سی ڈی کو اچھی طرح چیک کر کے خریدیں کیونکہ ایل سی ڈی میں اکثر ریفریش یا یوزڈ یونٹس بیچے جاتے ہیں۔ ناظرین یہ مارکیٹ لاہور کی ایک بہترین ہول سیل ایل سی ڈی مارکیٹ ہے جہاں دکاندار کو بڑی مقدار میں لینے کے لیے شاندار ڈیلز ایل سی ڈی میں مل سکتی ہیں۔ اگر آپ ایک عام کسٹمر ہیں تو آپ کو یہاں سنگل پرچیز میں زیادہ قیمت دینی پڑ سکتی ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ اچھی ریسرچ کریں اور بارگیننگ کریں تو آپ کو ایک اچھی ڈیل بھی مل سکتی ہے۔ تو دوستو اگر آپ ہول سیل میں ایل سی ڈیز یا ان کے پارٹس خریدنا چاہتے ہیں تو یہ مارکیٹ آپ کے لیے بہترین جگہ ہے۔ ناظرین ایل سی ڈی کی مارکیٹ کے بعد ہمارا سفر جاری رہا اور اب ہم پہنچ گئے ہیں سپیکر ہول سیل مارکیٹ میں جہاں دکانوں پر بڑے بڑے سپیکر، ساؤنڈ سسٹمز اور ڈی جے سپیکر قطار میں لگے تھے۔ اگر آپ ہوم تھیٹر، ڈی جے ساؤنڈ یا پروفیشنل آڈیو سسٹم خریدنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ مارکیٹ آپ کے لیے جنت ثابت ہو سکتی ہے۔ دوستو یہ مارکیٹ بھی خاص طور پر ہول سیل ڈیلرز کے لیے مشہور ہے، لیکن اگر آپ سنگل پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو بھی چند دکاندار آپ کو ڈیل دے سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو بڑے سائز کے ڈی جے سپیکرز جنہیں شادی ہالز، جلسوں یا ایونٹس میں استعمال کیا جاتا ہے مل جائیں گے، اور ہوم تھیٹر ساؤنڈ سسٹم جو گھروں میں بہترین آواز کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ بھی مل جائیں گے۔ اس کے ساتھ وائرلیس اور بلوٹوتھ سپیکرز جو آسانی سے موبائل یا لیپ ٹاپ سے کانٹیکٹ کیے جا سکتے ہیں وہ بھی مل جائیں گے۔ اس کے ساتھ چائنیز سپیکر، لوکل اور برانڈڈ سپیکر جیسے بوس، جے بی ایل، آڈیونک، سونی وغیرہ کے سپیکرز بھی آپ کو بلک میں مل جائیں گے۔ ناظرین اس کے ساتھ کار سپیکرز اور باس ٹیوبز بھی آپ کو گاڑیوں میں لگانے کے لیے مل جائیں گے۔
नाज़रीन, अगर आप बेहतरीन साउंड क्वालिटी चाहते हैं तो हमेशा कोशिश करें ब्रांडेड स्पीकर खरीदें, जैसे बॉस, सोनी, JBL या ऑडियोनिक। स्पीकर महंगे तो होते हैं लेकिन बॉस और JBL की आवाज शानदार होती है और दरमियाने बजट में सोनी और ऑडियोनिक बेहतरीन ऑप्शन हैं। नाज़रीन, चाइनीज और लोकल स्पीकर कम बजट में मिल तो जाते हैं लेकिन इनकी क्वालिटी और लाइफ टाइम ब्रांडेड के मुकाबले में कम होती है। नाज़रीन, अगर आप होलसेल में खरीदना चाहते हैं तो कम से कम 5-10 स्पीकर लें ताकि आपको अच्छा रेट मिले। सिंगल परचेज के लिए दुकानदार से बार्गेनिंग करें, क्योंकि होलसेल मार्केट में कीमतें कम होती हैं लेकिन दुकानदार सिंगल परचेज पर ज्यादा रेट बनाते हैं। खरीदने से पहले स्पीकर को चेक करें, आवाज टेस्ट करें और अगर मुमकिन हो तो वारंटी के बारे में भी पूछें। चाइनीज और लोकल स्पीकर खरीदने से पहले दुकानदार से रिटर्न या एक्सचेंज पॉलिसी पूछ लें, क्योंकि इनमें खराब होने के इम्कान ज्यादा होते हैं। नाज़रीन, हमने मार्केट में घूमते हुए मुख्तलिफ स्पीकर के शानदार शॉट्स लिए। नाज़रीन, अगर आप होलसेल में स्पीकर खरीदना चाहते हैं तो ये मार्केट बेहतरीन जगह है। यहाँ पर ब्रांडेड और लोकल दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। अगर आप थोड़ी बार्गेनिंग करें तो एक जबरदस्त डील हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जबरदस्त साउंड सिस्टम या स्पीकर खरीदना चाहते हैं तो इस मार्केट का एक बार जरूर विजिट करें। नाज़रीन, स्पीकर मार्केट विजिट करने के बाद अब मैं पहुंच गया हूँ मेन हाल रोड पर, जहाँ दिन भर का रश अभी कम नहीं हुआ। हर तरफ लोग अपने कामों में मसरूफ हैं, कोई खरीदारी कर रहा है तो कोई अपनी दुकानें समेट रहा है। दाएं जानब देखें तो ऊंची ऊंची इमारतें, चमकते साइन बोर्ड और रंग बिरंगी दुकानें जो लाहौर की मसरूफ मार्केटों का एक खास मंजर पेश कर रही हैं। नाज़रीन, लाहौर की ये मार्केट्स दिन के वक्त जितनी मसरूफ होती हैं, शाम होते ही रश में मजीद इजाफा हो जाता है। तो दोस्तों, अब वक्त हो चुका है वापसी का। हमने हार रोड से निकल कर जा रहे हैं पैनोरामा सेंटर की तरफ। हमने आज सारा दिन इन मार्केटों का विजिट किया, हर जगह जाकर मालूमात इकट्ठी की ताकि आप तक सबसे मुस्तनद और मुफीद मालूमात पहुंचा सके। हमारा मकसद यही है कि जब भी आप लाहौर की इन मार्केटों में आए, आपको पहले से पता हो कि कहाँ जाना है, कैसे खरीदारी करनी है और कहाँ से बेहतरीन चीजें मिलेंगी। दोस्तों, ये सब मेहनत, जज्बा और लगन के बगैर मुमकिन नहीं था। हम चाहते हैं कि जब भी आप लाहौर की इन मार्केटों में आए तो पहले आपको अंदाजा हो कि कहाँ जाना है और कैसे खरीदारी करनी है। यही वजह है कि हमने सारा दिन मेहनत करके ये वीडियो बनाई ताकि आपके लिए ये मालूमात फायदेमंद साबित हो सके। दोस्तों, आखिरकार हम पैनोरामा के करीब पहुंच गए और हमारी गाड़ी भी पैनोरामा के पार्किंग स्टैंड में हमारा इंतजार कर रही थी। जैसे ही गाड़ी का लॉक खोला, एक अजीब सी तमानियत का एहसास हुआ। पूरा दिन घूमने, मार्केटें एक्सप्लोर करने और वीडियोस बनाने के बाद अब वक्त था घर वापसी का। गाड़ी में बैठे और वापसी का सफर शुरू हो गया। जैसे ही हम लाहौर की सड़कों पर वापस निकले, शहर की राज का एक खूबसूरत पहलू हमारे सामने था। अंडरपासेस की जगमगाती लाइट्स, हर अंडरपास के अंदर जर्द रोशनियों की एक मुनफरद चमक थी जो पूरे रास्ते को नहायत दिलकश बना रही थी। हमने इन मनाजर को अपनी वीडियो में कैद किया ताकि आप सबको भी लाहौर की इन खूबसूरत रातों का नजारा दिखा सके। ये मनाजर न सिर्फ दिलकश थे बल्कि लाहौर की जदीद तामीरात और खूबसूरती को भी नुमाया कर रहे थे। हर गुजरता अंडरपास जैसे एक नई कहानी सुना रहा था कि ये शहर जाग रहा है, रोशनियों में नहा रहा है और हम इसकी गलियों, सड़कों और अंडरपासेस से अलविदाई सलाम ले रहे हैं। दोस्तों, लाहौर की रोशन सड़कों को अलविदा कहकर हमने अपने असल सफर का इख्तिताम शुरू कर दिया। वापसी का सफर जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, रात का सन्नाटा और रास्ते की रोशनी में हमें एक अलग ही सुकून दे रही थी। रफ्ता रफ्ता बहावल नगर के करीब पहुंचे और सबसे पहले मोहल चौक पर एक मुख्तसर क्याम किया। यहाँ हम एक सीन शॉट लिया ताकि आप सबको ये लम्हा दिखा सके कि हम एक लंबे सफर के बाद अपने इलाके में वापस आ चुके हैं। इसके बाद हमारा अगला स्टॉप हारूनाबाद था, जहाँ हमने उमैर भाई की दुकान पर खरीदारी का सामान उतारा। ये वो सामान था जो हमने लाहौर की मार्केटों से बड़े एहतियात और बेहतरीन रेट पर खरीदा था और अब वो अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। जब काम मुकम्मल हो गया तो हमने एक गहरी सांस ली, गाड़ी में बैठे और अपने आखिरी स्टॉप जाने वाला की तरफ रवाना हो गए। वही जाने वाला जहाँ से ये पूरा सफर शुरू हुआ था, जहाँ के रास्ते, मिट्टी और हवाएं हमें अपनी पहचान देती हैं। ये सफर न सिर्फ हमारे लिए एक तजर्बा था बल्कि ये मेहनत, लगन और मुसलसल सीखने की एक मिसाल भी है। दिन भर के भाग दौड़, मार्केटों की रौनक, खरीदारी, वीडियो शूट और अब ये वापसी, सब कुछ एक कहानी का हिस्सा बन चुका था जो हमने आप सबके साथ शेयर की। यहाँ पहुंचकर सफर तो खत्म हो गया लेकिन ये यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी और नए सफर हमारा इंतजार कर रहे हैं। जी माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से हम पहुंच गए हैं अपने घर जंडवाला में जी। हम अपने गेट के आगे खड़े हैं। बिल्कुल मिट्ठू को जी इसके तायबू ने एक स्मार्ट वॉच दी है तो मिट्ठू बड़ा खुश है। हाँ भाई, तो दोस्तों ये थी हमारी मेहनत जो आपने देखी। अगर आपको ये हमारी मेहनत अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल डेली डिस्कवरीज को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।